منصوبہ تھا جو ان کا فلیگشپ پروجیکٹ تھا. وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ کراچی کے اندر ایک ایسا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہو جس سے کراچی کے جو شہری ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں. اور آج عمران خان صاحب اس منصوبے کا انوگریشن کریں گے. میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شکر کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ نواز شریف صاحب اتنے منصوبے شروع کر گئے, لگا گئے کہ 3 سال میں کم از کم عمران خان صاحب کو نواز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگانے کا موقع ملا. کیونکہ موصوف نے نہ کے پی کے میں 8 سال سے اور نہ فیڈرل گورنمنٹ میں ایک اینٹ لگائی. کوئی ایسا منصوبہ جو شروع کیا ہو اور اس کے بعد مکمل کیا ہو. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کی عوام جو بجلی استعمال کر رہی ہے وہ بھی نواز شریف کی دی ہوئی بجلی ہے, جو گیس استعمال کر رہی ہے وہ بھی نواز شریف کی دی ہوئی گیس ہے, اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, چاہے وہ جتنے منصوبے جو آج پاکستان کی عوام استعمال کر رہے ہیں وہ نواز شریف کے لگائے ہوئے ہیں. اور آج شرم کا مقام یہ ہے کہ آج وہاں سٹیج پہ کھڑے ہوں گے اور اسی نواز شریف کو جس کے منصوبے کو آج انوگریٹ کر رہے ہیں, جس کا افتتاح کر رہے ہیں, اسی نواز شریف کے بارے میں بغض اور حسد کے کلمات جو ہیں وہ ادا کریں گے. لیکن پاکستان کی عوام ان کی حقیقت جان چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کی شدید مذمت کرنا چاہتی ہوں شروع میں, کہ جو کل واقعہ کراچی میں احسن اقبال صاحب کے ساتھ پیش آیا, جو کہ گرین لائن منصوبہ نواز شریف کے منصوبے کو افتتاح کرنے مسلم لیگ نون کے پرامن کارکنان گئے تھے, اور وہاں جو ان کے کو رینجرز کو استعمال کر کے عمران صاحب کے حکم کے اوپر پرامن کارکنان کے اوپر تشدد ہوا, میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں. اور پھر سوال یہ پوچھا جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ سیالکوٹ کا واقعہ کیوں ہوا, جب ملک کا وزیر اعظم اداروں کو استعمال کر کے, رینجرز کو استعمال کر کے پرامن سیاسی پارٹیز کے کارکنان کو کے اوپر تشدد کرے, لاٹھی برسائے, تو پھر سیالکوٹ کے واقعات ہی ہوتے ہیں. کیونکہ یہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو انکلکیٹ کر دیا گیا ہے, انٹالرنس جو ہے وہ انکلکیٹ کر دی گئی ہے. یہ عمران صاحب کا اپنا فاشسٹ رویہ ہے جس کی سزا پاکستان کی عوام اور ہمارا معاشرہ بھگت رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کل ڈان کے جو جرنلسٹ ہیں, فوٹو جرنلسٹ ہیں, جن کے اوپر کل رینجرز کی ہی طرف سے تشدد ہوا, میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور ضرور ڈی جی رینجرز کو اس بات کی انکوائری کرنی چاہیے, اور اس کے بعد غالباً گھنٹہ ان کو رکھا گیا, ان پر تشدد کیا گیا, اور سڑک کے اوپر سر عام ان کے اوپر لاٹھیاں برسائی گئی. میں اس کی بھی شدید مذمت کرتی ہوں اور مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کا بھی مکمل طور پر انکوائری اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اب میں بات کروں گی جو آج کی پریسر کی بات ہے. سب سے پہلے تو 3 سال کا تسلسل ہے نااہلی اور ڈاکہ زنی کا, کہ پاکستان کے اندر 3 سال سے صرف جھوٹ, فراڈ, فریب, ڈاکہ اور پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے. اور جو اس میں ملوث ہے عمران صاحب کی سربراہی میں, عمران مافیا ملک کے اوپر مسلط ہے, اس کو پوری پروٹیکشن دی جاتی ہے, اپنی چوری اور اپنے ڈاکوں کو چھپایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت باتیں سنی کہ ڈیٹ کمیشن بن گیا, آٹا چینی کمیشن بن گیا, اس کے ساتھ ایک گریوینس سیل ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر, پھر ایک کمپلینٹ سیل ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر. جب کوئی چوری پکڑی جائے, آٹے کی چوری پکڑی جائے, چینی کی چوری پکڑی جائے, تو نواز شریف شہباز شریف پر الزام لگاؤ اور کمیشن بنا دو. جب دوائی کی چوری پکڑی جائے, 600 ارب کی پاکستان کی دوائی کھا گئے, تو اس کے اوپر کمیشن بنا دو. جب رنگ روڈ کا چوری ڈاکہ پکڑا جائے تو اس کے اوپر کمیشن بنا دو. جب پنڈورا لیکس آئے تو اس کے اوپر سیل بنا دو. اس کے بعد آپ قرضہ لے لیا پچھلی حکومتوں نے, اور اس کے اوپر راتوں رات کے اندھیرے میں ایک ڈیٹ کمیشن بنا دو. اور جو اصل چوری ہے, جو اصل چور ہے, وتیرہ یہ ہے کہ ان کو چھپاؤ, ان کی پروٹیکشن کرو, ان کی سربراہی کرو, کیونکہ وہ ان کے اے ٹی ایمز ہیں, کیونکہ وہ عمران مافیا ہے, کیونکہ وہ ان کو فنڈ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میڈیا نے بھی دکھائی. میں میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی یہ تمام حقائق بتائے, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ان کے بارے میں آئی ہے جنہوں نے 90 دن کے اندر کرپشن ختم کرنی تھی, جنہوں نے احتساب کرنا تھا, جنہوں نے ملک کے اندر سے طاقتور
डाकुओं को पकड़ना था जो आज काबीना में इमरान साहब के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। ये उनके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है। और सिर्फ इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं, मैं ये जरूर बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के जब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे तो उस वक्त भी 2013-14 में एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी और उसके अंदर जो इंडेक्स था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वो 117 पे 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब गई थी तो उस वक्त वो 117 पर आया था और 2013-14 में वही ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो करप्शन इंडेक्स है वो 127 पे था। 126 पे वो मुस्लिम लीग नून के दौर में आया और 2018 में जब हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो वो 117 पे था। और उसके साथ साथ जो 90 दिन में करप्शन जिन्होंने खत्म करनी थी उनका जो करप्शन इंडेक्स आया है वो पिछले 3 साल में 117 से 120 पर गया। और आज इमरान साहब की हरकतों की वजह से, डाकुओं की वजह से और नाअहलियों की वजह से वो करप्शन इंडेक्स मरियम औरंगजेब या मुस्लिम लीग नून के मुताबिक नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक वो इंडेक्स 120 और फिर 124 पर पहुंच गया है। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या कहती है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए जानना बहुत जरूरी है कि 66.8% लोग ये कहते हैं कि इस हुकूमत का, इमरान खान का जो एहतसाब है वो गैर जानिबदार नहीं है। उसके साथ साथ 86% लोग कहते हैं कि जो इमरान खान साहब का एहतसाब है उससे खुद एहतसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल गायब है। 93% लोग ये कहते हैं कि 3 हुकूमतों का अगर मुआवजा किया जाए, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, तो 93% लोग कहते हैं कि सबसे महंगा दौर, सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौर में बढ़ी है। और उसके साथ साथ जो 86%, 86% लोग ये पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि जो 3 साल में उनकी आमदनी है वो सुकड़ गई है। 55 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जहां महंगाई सबसे ज्यादा है वहां बेरोजगारी भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है। और जो 90 दिनों में जिन्होंने करप्शन खत्म करनी थी, 90 दिनों में जिन्होंने करप्शन खत्म करनी थी, पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि जो नालायकी है, नाअहली है, डाके हैं, करप्शन है, ना किसी कोई भी पॉलिसी नहीं, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं, कोई भी हिकमत अमली नहीं, किसी सिमत का तायुन नहीं, ना कोई समझ, ना कोई फोकस है। और सबसे बड़ी वजह नालायकी, नाअहली और करप्शन है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो बढ़ चुका है और करप्शन जो है इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये वो लोग थे जिन्होंने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी। और इसकी आला तरीन मिसाल 3 साल में, जैसे मैंने पहले कहा, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, मुल्क के अंदर जो मंसूबे हैं उनके अंदर करप्शन हर चीज को, हर मंसूबे को करप्शन से आलूद कर दिया है। और इसके साथ साथ जो कोविड रिलीफ फंड था उसको भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की आवाम की सेहत के लिए जो फंड था, कोविड के दौरान जो पाकिस्तान की आवाम को जिसने रिलीफ देना था, इन नालायकों ने, नाअहलों ने और चोरों ने उस पर भी डाका डाला। और उसके हकाइक मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रीवेंस सेल बने, जो अपनी करप्शन पकड़ो तो उसके ऊपर ग्रीवेंस सेल बना दो, उसके ऊपर कमीशन बना दो ताकि चोरी पकड़ी ना जाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जा सके। 1.24 ट्रिलियन रुपए का प्राइम मिनिस्टर ने, सुना होगा आपने, एक तकरीर की थी कि मैं 1.24 ट्रिलियन जो है वो मैं कोरोना रिलीफ फंड, कोविड रिलीफ फंड प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तस किया है। उसके अंदर जून 2020, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जून 2020 तक जो रिलीज हुआ, जो खर्च हुआ फंड, वो 354.2 354.2 बिलियन अरब रुपया जून 2020 तक जो है वो रिलीज हुआ। और उसके अंदर जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये ना
مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے اور نہ مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے، کیونکہ کرائے کے ترجمان جب جواب دیں گے تو ان کو پتا ہونا چاہیے، یہ ان کا آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے کہ 40 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نااہلی ہے کہ ڈاکہ ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے ڈاکہ ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ 1.24 ٹریلین فنڈ تھا، جون 2020 تک 354.2 بلین ریلیز ہوا، جس کے اندر آڈیٹر جنرل نے اٹیمپٹ کیا اس کو آڈٹ کرنے کا، ان کو ریکارڈ نہیں دیا گیا، فائلیں چھپا لی گئیں کیونکہ اپنی چوری پکڑی جانی تھی نا۔ اس وقت تو عمران صاحب نے پریس ٹاک نہیں کی، کاغذ نہیں لڑائے شہزاد اکبر صاحب نے، نہ نیب چیئرمین کوئی تکلیف ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس میں کیا ہوا کہ فائلیں چھپا لو، جو ریکارڈ ہے اس کو چھپا لو۔ اس کے باوجود جو ریکارڈ ملا اس کے اندر 40 بلین کا ڈاکہ ڈالا گیا، اور یہ رپورٹ 6 مہینے تک چھپائی گئی، جس کے غلام بنے آئی ایم ایف کے، جہاں سے بھیگ ملنی تھی اور اگلی بھیگ رک گئی، اس کی قسط رک گئی، جنہوں نے خودکشی کرنی تھی، جب ان کی قسط رک گئی تو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کو اگلی قسط تب ملے گی، اور آئی ایم ایف کے جب 1.4 بلین ڈالرز کی قسط مل چکی تھی۔ اس کووڈ فنڈ کے اندر لونز ہیں، گرانٹس ہیں، فورن گرانٹس ہیں، ایلوکیشنز ہیں، جو گورنمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹس کی آڈٹ ہوئی، اپنے ڈپارٹمنٹس کی، وہ تمام ڈپارٹمنٹ جو کووڈ ریلیف فنڈ کے اندر انوالو تھے، جہاں سے ٹرانزیکشنز ہوئی، جہاں سے ایکسپینس ہوا، جہاں سے ڈسپرسمنٹ ہوئی، یہ سب اس کے اپنی آڈٹ تھی۔ اور جب اس کے اندر 40 بلین کا ڈاکہ کی جو رپورٹ ملی تو انہوں نے کابینہ نے، جہاں سارے چور بیٹھے ہیں دائیں اور بائیں عمران صاحب سمیت، انہوں نے اس کانسٹیٹیوشنل باڈی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کو مسترد کر دیا، جیسے کہ چور کہے کہ میرے خلاف ایف آئی آر نہ کاٹو۔ آپ کے پاس کوئی قانونی اور آئینی حق نہیں ہے اس انکوائری کو روکنے کا، آپ کے پاس کوئی قانونی حق نہیں ہے اس کو مسترد کرنے کا، اور کیونکہ یہ چوری آپ کے دائیں بیٹھے اور آپ کے خود مافیاز کی چوری ہے، اور یہ 2020 جون تک کا ڈاکہ ہے 40 بلین کا۔ ابھی تقریباً جو 900 ارب ہے، یہ 1.5 سال میں اس کی ٹرانزیکشن کدھر گئی؟ وہ 900 ارب شاید کسی بنی گالا کے تہ خانے میں سے ملے گا یا اے ٹی ایم اور مافیا کی جیبوں سے ملے گا، یہ ابھی پتہ لگانا باقی ہے، کیونکہ یہ ساری رپورٹ 2020 جون تک کی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، جو سب سے بڑا ڈاکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مطابق ڈالا گیا، وہ ڈالا گیا بسپ میں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور نام بھی شاید اسی لیے بدلا تھا کیونکہ یہ ڈاکہ ڈالنا تھا جو کہ بسپ کے اندر ڈالا گیا، اور فیک بائیو میٹرکس کے اندر جو ہے وہ ان کے ذریعے کیش وڈرالز ہوئیں، نہ کوئی مانیٹرنگ، نہ کسی قسم کا چیکس اینڈ بیلنس، جتنی پریکیورمنٹ ہوئی وہ سب متنازع ہوئی، سب سٹینڈرڈ جو اکوپمنٹس ہیں ان کو لیا گیا، اور جتنی ڈسپرسمنٹ ہوئی بسپ کے ذریعے وہ ساری کی ساری جو ڈسپرسمنٹ تھی وہ متنازع ہے، جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں فگر جو آئی اوپنر ہے۔ جو بسپ کے اندر یوٹیلائزیشن تھی وہ 133.3 بلین کی جو یوٹیلائزیشن ہوئی، اور اس کے اندر 13 لاکھ لوگوں کو جو پیسے انرولڈ تھے، جن کو پیسے دینے تھے، ان کو کوئی پیسہ نہیں ملا، اور 6.6 بلین مطلب ان لوگوں کو 6.6 بلین ایسے 5 لاکھ لوگوں کو ملے جو کہ مستحق ہی نہیں تھے، جو حقدار ہی نہیں تھے، اور جو 13 لاکھ لوگ جو کہ انرولڈ تھے ان کو کوئی پیسہ بسپ کی طرف سے نہیں ملا۔ فیک بائیو میٹرکس جو تھے ان کی ٹرانزیکشنز ہوئی، کیش وڈرالز ہوئے، جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بسپ کے اندر 25 بلین، جو 40 بلین کا ڈاکہ ہے اس میں بسپ کے اندر جو ہے وہ 25 بلین کا ڈاکہ ہے، ٹوٹل 133 بلین ایکسپینس ہوا، جس میں سے 25 بلین کا ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ یہ نااہلی ہے یا یہ ڈاکہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کو سب معلوم ہے، اور جو کہ 19% بنتا ہے اس کی جو سپینڈنگ ہے اس کے اندر یہ جو ڈاکے کی مد میں 25 بلین آتا ہے۔ اس کے بعد جو یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن ہے، جس کے اندر پاکستان کی عوام کو سب سٹینڈرڈ آٹا، چینی، جتنی کھانے کی اشیاء ہیں وہ پہلے پروکیور غلط کی گئیں، غلط اس کے اندر ڈسپرسمنٹ ہوئی،
اور وہ لوگ جو مستحق نہیں تھے، جو سامان خریدا گیا اس کے اوپر کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مانیٹرنگ نہیں، جو گودام تھے ان کے اوپر کسی قسم کی مانیٹرنگ نہیں تھی، اور اس کے اندر جو خالی یوٹیلیٹی سٹور کی مد ہے اس کے اندر 10 بلین کا ایکسپینس تھا، جس میں 5 بلین کا ڈاکہ تھا۔ مطلب آدھی رقم جو ہے وہ مافیاز اور اے ٹی ایمز نے کھا لی، جو کہ یوٹیلیٹی سٹور کی مد کے اندر ہے، اور اس کے اندر پیمنٹس کی ڈیلے ہے، پریکیورمنٹ کا سب سٹینڈرڈ اکوپمنٹ ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور بسپ کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ بایو میٹرکس، فیک بایو میٹرکس کے اوپر یہ کیش وڈرالز ہوئے، اور انہوں نے ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرانا ہے پاکستان کی عوام کا، جو بسپ کے بایو میٹرکس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جو بسپ کے بایو میٹرکس کے اوپر کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں کرا سکتے، وہاں 5 بلین 5 ارب ڈاکہ مار دیا عوام نے، جو لوگوں نے لے لیا۔ وہ کن لوگوں نے لیا؟ وہ مافیاز کے انگوٹھے چیک ہوں گے، وہ عمران صاحب کے انگوٹھے چیک ہوں گے، وہ بیٹھے دائیں بائیں ڈاکوؤں کے انگوٹھے چیک ہوں گے کہ یہ کنہوں نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ پیسہ 5 ارب جو بسپ کی مد میں تھا وہ کہاں گیا ہے۔ اس کے بعد جو یوٹیلیٹی سٹور کی مد میں گیا ہے، اس کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی این ڈی ایم میں، اس کے اندر 22.8 بلین جو تھا وہ ایکسپینس تھا، اور جس کے اندر فلیگ کیا آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہ 6 بلین کا ڈاکہ جو ہے وہ ڈل چکا ہے، اور اس کے اندر وہ ڈسپرسمنٹ کہاں ہوئی، جو فیسلٹیز بننی تھی، جو کرونا سینٹرز بننے تھے، اس کے اندر جو 6 ارب ہے وہ کس کی جیب میں گیا، یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بھی اس کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد جو حقدار لوگ تھے ان کو 150 بلین جو تھا وہ ڈسپرس کرنا تھا، جس میں سے 145 بلین ڈسپرس ہوا، 5 ارب بنی گالا کے کس تہہ خانے میں گیا اس کا کوئی جو ہے وہ جواب ابھی تک نہیں آیا، اور مسترد کر دی ہے کابینہ نے اور عمران خان صاحب نے اس رپورٹ کو۔ اس کے بعد جو ارریگولر پیمنٹس ہیں وہ گورنمنٹ آفیسرز کو چلی گئیں، اس میں مد میں 2 اسپاؤزز ہیں ان دونوں کو چلی گئیں، جو پروفائلنگ بینیفیشریز کی گئی اس کے اندر کوئی بینیفیشری کی پروفائلنگ کے اوپر مانیٹرنگ اور چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہوا۔ ڈیفینس منسٹری کے اندر 1.9 بلین جو تھا وہ ایکسپینس تھا، اس کی ایلوکیشن اور ایکسپینڈیچر کا کوئی حساب نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا، اور 100 ارب روپے بجلی کی مد میں دینے تھے، 100 ارب روپے بجلی اور گیس کی مد میں دینے تھے، اسی کووڈ ریلیف فنڈ کے اندر جو بجلی اور گیس کی مد میں دیے وہ 15 ارب روپے ہیں 100 بلین میں سے۔ تو جو باقی پیسہ ہے وہ کس اے ٹی ایم کس مافیا کی جیب میں گیا ہے، عمران صاحب نے جہاں سے فنڈنگ لینی ہے کچھ پتہ نہیں، صرف 100 بلین میں سے 15 ارب روپیہ جو ہے وہ بجلی کے اور گیس کے بلوں کی مد میں گیا ہے۔ اس کے بعد جو بجلی کی مد میں 100 بلین تو دینا تھا، لیکن بجلی جو اس وقت مہنگی کی ہے، جو تحفہ دیا ہے پاکستان کی عوام کو، وہ 11 روپے یونٹ نواز شریف کے دور میں 24 روپے یونٹ ہوا، اور اب جو 4.75 روپے یونٹ صرف آئل ایڈجسٹمنٹ کی۔ کس نے کہا فرنس آئل سے آپ بجلی بنائیں جب ملک میں ایل این جی موجود ہے؟ کیونکہ آپ کے مافیاز اور اے ٹی ایمز کو پیسے چاہیے۔ پاکستان کی عوام کے اوپر 60 ارب کے بجلی کے بل مزید مہنگے ہوئے، اور آج 29 روپے یونٹ ہو گیا۔ الزام جن پر لگاتے ہیں 11 روپے یونٹ تھا، آج 29 روپے یونٹ۔ جو گیس ہے وہ 600 سے 1400 روپے ہو گئی، اور گیس 1400 تو ہو گئی لیکن گیس ملتی نہیں ہے، وہ 1400 روپے بھی جو گیس ہے وہ لاپتہ ہے، اور الزامات جو ہیں آج تک پچھلی حکومتوں پر۔ اور جی فرماتے کیا ہے موصوف، پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں سب سے سستا ترین ملک ہے دنیا کا پاکستان۔ مطلب اگر 3 مہینے پہلے ٹرکی، ارجنٹینا اور برازیل جو تھا وہ 3 مہنگے ترین ملک اور چوتھا پاکستان تھا، تو ہم نے برازیل کو پیچھے چھوڑ دیا اور آج ہم تیسرے مہنگے ترین ملک ہیں دنیا کے، جس میں بے روزگاری عروج پر، مہنگائی عروج پر، معاشی تباہی عروج پر، بھوک افلاس عروج پر، کیونکہ عوام جو ہے وہ جانتی ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جو 3 سال سے اپوزیشن کہہ رہی ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جس کے اوپر پوائنٹ کیا ہے کہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی تو چوری ہوئی سو ہوئی، کووڈ فنڈ چوری ہو گیا، لیکن بجلی اور گیس کے اندر جو مافیاز گھسے ہوئے ہیں، جو پرائس آج پاکستان کی عوام دے رہی ہے پیٹرول کی، مطلب 88 روپیز سے 146 روپے، ڈیزل 98 روپے سے 143 روپے، یہ ہے سستا ترین ملک پاکستان عمران صاحب کے مطابق۔ طاقتور کا احتساب ہونا چاہیے،
ہم نے طاقتور کو کٹہرے میں کھڑا کیا. کون سے طاقتور کو کٹہرے میں کھڑا کیا؟ اور کووڈ ریلیف فنڈ پہ کوئی مانیٹرنگ اور چیک اس لیے نہیں تھی کیونکہ مانیٹرنگ اور چیکس اور رپورٹ اور ریکارڈ کیپنگ تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، شاہد خاقان، احسن اقبال، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اور سلمان رفیق اور جتنے کیسز مسلم لیگ نون پر بنائے گئے، مفتاح اسماعیل، ریکارڈ کیپنگ اور مانیٹرنگ اور چیکس تو عمران صاحب جو ہیں وہ ان کے کیسز پہ رکھتے ہیں. تو کووڈ فنڈ اور آٹا چینی بجلی گیس دوائی کمیشن کی مانیٹرنگ کون کرے گا؟ کیونکہ ترجیح تو پاکستان کی عوام کو سستا آٹا دینا نہیں ہے، وہاں سستی پاکستان بجلی مسلم دینا لیگ ہے. نواز مریم اورنگزیب پریس کانفرنس تھی.